إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضہ و قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں
بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جنہیں ہم جان نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ کے اوپر؟ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت یہ، اس کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بسائی، دنیا بسانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ دین اسلام کو بتا دیا کہ اگر اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی تو فلاح اور کامیابی کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ گویا کہ دین اسلام یہ فلاح، کامیابی اور کامرانی کے راستے کو دکھانے کے لیے آیا۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، اور اسے اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کے لیے چن لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی عبادت، اگر کوئی دین، اگر کوئی عقیدہ، اگر کوئی مذہب، اگر کوئی آستھا، اگر کوئی بلیو، اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے انسان اپنے دل میں رکھے اور اس کو دل میں رکھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اس کے مطابق اپنی رب کی رضا پانا چاہے، اس کے مطابق اپنی کامیابی اور کامرانی کو تیار رکھنا چاہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہی دین اسلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کے لیے چن لیا۔ چنانچہ یہ دین اسلام ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بسایا اور اس دنیا کے اندر وہ تمام تر نعمتیں رکھ دیں جس کے ہم اور آپ محتاج تھے، اور ان تمام تر نعمتوں کے طرف ہمارے اور آپ کی توجہ بھی کرا دی قرآن مجید کے اندر، ان کو ذکر کر کے کہ ان کے اندر فائدہ ہے، ان کے اندر نقصان نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا اور ان کو بتلایا اور ان کے ساتھ ایک قانون بھی بھیجا۔ صرف دنیا میں بھیجنا اللہ رب العالمین کا مقصد نہیں ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک قانون بھی دیا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کیسے گزارنا ہے؟ اپنے آپ کو کن اعمال میں اپنے آپ کو صحیح سالم رکھنا ہے، کن اعمال کو ہمیں کرنا ہے، کن اعمال سے بچنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح اپنی ذریت کو آگے بڑھانا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر رکھی۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور نبی آتے گئے، نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، نبی آتے گئے، نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان تمام نبیوں کو کتابیں بھی دی، ان کے پاس صحیفے بھی دے تاکہ نبی اگر چلے جائیں، نبی کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد یہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے راہ راست اختیار کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی آتے گئے، شریعت آتی گئی، کچھ میں سے بعض کچھ ایمان لاتے، کچھ ایمان نہ لاتے، کچھ ایمان کو ٹکرا دیتے، کچھ نبی کے احکامات پر عمل کرتے، کچھ نبی کی نافرمانی کرتے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ نسل در نسل شروع ہوتا گیا، اور آخری سب ہمارے اور آپ کی اس امت کے اور قیامت تک آنے والی تمام امتوں کے لیے ایک آخری نبی، وہ کون سے نبی؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے بعد وہی ایمان جو تمام انبیاء کو دیا، وہی عقیدہ جو تمام انبیاء کو دیا، وہی باتیں جو تمام نبیوں کو بتائی، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلائی۔ وہ کیا بات تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ تمام نبیوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی۔ نوح علیہ السلام کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہی دعوت دی تمام نبیوں نے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہی دعوت، وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے کر کے بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہوئے۔ گویا کہ آخری نبی ہیں، اس کا مطلب نبی کی شریعت آخری شریعت ہوئی، نبی کا ایمان آخری ایمان ہوا، نبی نے جو احکامات ہم کو بتائے وہ آخری احکامات ہوئے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نیا طریقہ آنے والا نہیں ہے۔
یہ طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بتلا کر کے گئے. اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے, اور اس کے اندر اسی لیے بتلا دیا, اس کی گارنٹی بھی اللہ رب العالمین نے لے لی. اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ بھی کر دیا. کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کی شکل میں قرآن مجید نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کی گارنٹی لی, اور قرآن مجید کی تفسیر حدیث مبارکہ سنت نبویہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. کیوں گارنٹی لی؟ کیونکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آخری نبی تھے. اگر اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکے, تمام تحریفوں سے پاک, تمام تعطیل سے پاک, تمام کھلواڑ سے پاک, تمام ملاوٹ سے, تمام کمی سے پاک رہ سکے, آنے والے امتوں کے لیے نمونہ بن جائے. اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم, آج کے دن اب تمہارا دین مکمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب مکمل ہو گیا, اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں تمہارے اسلام سے, تمہارے اس طریقے سے میں راضی ہو گیا. اب جو شخص اس دین کو اپنے دل سے لگا لے گا, میں گویا کہ اس سے بھی راضی ہوں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے بڑی اتباع بتلائی. سب سے بڑی عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر کے گئے اور بتلا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو, اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اگر تم ان دونوں کی اطاعت سے پیچھے ہٹے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اسی لیے فرمایا ان کو چھوڑو نہیں, ورنہ تو اپنے اعمال کو برباد کر لو گے. تو ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کی اتباع کو خالص بتلایا کہ نبی کا طریقہ ہمارے لیے آخری طریقہ, نبی کی عید ہمارے لیے آخری عید, نبی کا طریقہ, نبی کا طرز حیات ہمارے لیے آخری طرز حیات ہے. اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. ان تمام آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلا دیا, اور اس بات سے بتلا دیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ختامہ مسک, کہ اب جو نصیحت تمہارے لیے آنی تھی آ چکی, اب کوئی نئی نصیحت آنے والی نہیں ہے. اب تمہارے کام میں, تمہاری جتنی بھی چیزوں میں تمہاری ضرورت تھی, جتنی نصیحتوں کی, اب وہ آ چکی ہے. اب تمہیں کسی نصیحت کی, کسی نئے دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اب ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. گویا کہ ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ نبی کی شریعت, نبی کی اطاعت سب سے اول ہے, اور اس کے اندر کوئی شک شبہ بھی نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں دین اسلام سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے دماغ میں نہیں جاتا, اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتہ علی محجۃ بیضاء, میں تم کو ایک شاہ راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, سفید روشن شاہ راہ پر. شاہ راہ کس کو کہتے ہیں؟ شاہ راہ کس کو کہتے ہیں؟ ہائی وے کو. عموماً ہمارے سامنے جو ہائی وے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, تمام طرح کی مشکلات آتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں تم کو ایسے ہائی وے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ایسے شاہ راہ, ایسے صاف راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہار, کہ اس کی رات بھی دن کے مانند ہے, اس کا اندھیرا بھی اجالا ہے. گویا کہ اس شاہ راہ پر کبھی اندھیرا نہیں آتا, کبھی ہمیشہ اجالا ہی رہتا ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کو بتلا دیا, یہاں تک کہ اگر آسمان پہ کوئی پرندہ بھی اڑ رہا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے, اگر اس کے اندر کوئی فائدہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ہم کو بتلا دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دین کی شکل میں, نعمت کی شکل میں دے کر کے گئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان احکامات کو اپنے دل سے لگا لینا چاہیے. اور یہی بات تھی جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, کہ ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ ایک یہودی شخص آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس, کیا فرماتا ہے کہ میں نے سنا ہے تمہارے قرآن میں, تمہاری کتاب میں, تمہارے شریعت میں, تمہارے ایمان میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہمارے سامنے وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے. کیا فرمایا؟ کہ ہم اسے عید کا دن منا لیتے, ہم اس دن جشن مناتے, ڈھول تاشے بجاتے. لیکن ہم نے نہیں, ہمارے سامنے آیت نازل نہیں ہوئی. اگر ہمارے انبیاء پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا عید بنا لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون سی آیت ہے وہ؟ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اس سے. یہودی کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم,
کہ تمہارے اوپر آج اپنے دین کو مکمل کر دیا ہم نے، گویا کہ یہ خوشخبری ہے۔ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا، وہ کہتا کہ ہم اسے عید بنا لیتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے کمبخت، اے ظالم، کیا ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا موقع محل کیا تھا، اس کا محل وقوع کیا تھا؟ کیا ہمیں اس آیت کے بارے میں نہیں پتا؟ تو کون ہوتا ہے ہمارے دین کے بارے میں بتلانے والا؟ تو کون ہوتا ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنی عید منا لیں؟ جب ہمارے نبی نے وہ عید نہیں بنائی، ہمارے قرآن میں، ہماری حدیث مبارکہ میں جب وہ عید نہیں ہے، تو ہم تیرے کہنے سے کیسے وہ عید بنا لے؟ اگر وہ عید ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر کے جاتے۔ اور تو کیا پوچھتا ہم سے اس آیت کے بارے میں؟ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، وہ عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، اس وقت 1,00,000 صحابہ اکرام موجود تھے، تمام صحابہ اکرام کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کو نازل کیا کہ آج کے دن تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ یہ یہاں پر ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ اس دن کو تم اپنا عید کا دن بنا لو، اس دن کو تم اپنی سیلیبریشن ڈے بنا لو، اس دن کو تم خوشیاں مناؤ، اس دن کو مناؤ، تو کیا ہم اسے مانیں گے؟ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ یہودی کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشائی سے اپنے دین کو چلایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے اپنی کتاب میں داخل کر لیتے، جو ان کے من مطابق نہیں ہوتا اس کو اپنی کتاب سے ہٹا دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ وہی یہودی آ کر کے بتلایا تھا عید بنا لو، گویا کہ یہ پتہ چلا اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ تم اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لو، اس دن کو خوشیوں کا دن بنا لو، تو ہم اسے نہیں ماننے والے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اہل بدعات کا طریقہ ہے، یہ ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے صحابہ کرام کا شیوا نہیں ہے، گویا کہ یہ اہل بدعات کا شیوا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے بھی اسی طرح کے متعلق انہی لوگوں سے متاثر کچھ لوگ ہیں، جو کچھ نادان لوگ ہیں، جن کے کہہ سکتے جن کے بعد صحیح بات نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی سکتا ہے کہ ان کے پاس بات پہنچ چکی ہے لیکن وہ اپنے باپ دادا کے دین پر، اپنے تمام باتوں پر اسی طرح اڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ اسی مہینے کا دن جسے ہم اور آپ 12 ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، عید میلاد النبی۔ یہ بھی وہی دن ہے۔ ہم اور آپ اپنے اکابر سے، اپنے لوگوں سے، اپنے بڑے سے، اپنے بزرگوں سے یہ سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کبھی یہ دن نبی کی زندگی میں آیا تھا؟ کیا کبھی نبی نے اس دن کو منایا؟ پوچھیں اپنے آپ سے، کیونکہ ہم دین کس کا فالو کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی عید ہے، اگر کوئی تیوہار ہے، اگر کوئی بھی دین میں بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر کے جاتے۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا کبھی صحابہ کرام نے یہ دن منایا؟ کیا کبھی نبی نے یہ دن منایا؟ کیا صحابہ کے متبعین، تابعین نے یہ دن منایا؟ کیا تبع تابعین نے یہ دن منایا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کر کے گئے تھے، خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرے بعد کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ۔ اس کے بعد کا زمانہ 3 زمانوں کی گارنٹی لی۔ اب تینوں زمانوں میں تو یہ بات نہیں ملتی، یا یہ وجہ نہیں تھی جس وجہ سے آج ہم اور آپ یہ دن مناتے ہیں۔ کیا نبی کی زندگی میں یہ وجہ نہیں آئی تھی؟ کیا کبھی نبی کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا تھا؟ کیا تابعین کے دن میں زندگی میں یہ دن نہیں آیا تھا؟ تو ہم اور آپ تاریخ کے پنوں کو نکال کر کے دیکھیں اور مشاہدہ کریں اپنا آپ کا کہ ہم کس دین کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دن نہیں آیا تھا، یہ بات نہیں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں پہنچی تھی جس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، جس عید کو ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ آپ کا دین ہے، آپ کے اوپر نازل ہوا، اس کا مطلب آپ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، کیونکہ جو دین محمد پر اترا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اوپر دوسرا دین اتر رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اپنا دین اپنا بنا لیں، کیونکہ آپ شریعت محمدی کو فالو نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو فالو کرتے ہیں، اپنے دین کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ شریعت محمدی کو فالو کریں گے تو آپ کو یہ دن نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اور ہمارے اور آپ کا دین کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کا دین کیا ہونا چاہیے؟ کس کا دین ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہونا چاہیے نا۔ ہمارے لیے سب سے اسوہ حسنہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ تو یہ تو پہلا شک ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔
دوسرا شک کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. یہ بھی ایک بات ہو. آپ کے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. تو گویا کہ آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے موقع پر یہ بات بتلانی تھی کہ سب سے گواہی لی تھی. اگر یہ عید کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کے جاتے. ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی نبی کی سنت ہے اس کا مطلب اس سے اجر بھی ملے گا, اس کا ثواب بھی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی عبادت چھوٹ سکتی تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا طریقہ چھوٹ سکتا تھا جس کے اندر بھلائی ہو, جس کے اندر امت کے لیے ایک اچھی راہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ چھوٹ سکتا تھا؟ گویا کہ یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات چھوٹی بھی نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر الآیہ, تو کیا کہا تھا کہ ماذا هل انتم قائلون ما تفعلون منی. صحابہ کرام تھے, 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجموعہ تھا. تمام لوگوں کے سامنے کیا کہا؟ گواہی لی کہ ماذا انتم قائلون, کہ تم کیا کہو گے, ان تفعلون منی, جب تم نبی کریم اللہ رب العالمین تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا. هل بلغت وادیت, کیا میں نے اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچا دیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے مجھ کو جو امانت دی تھی دین کے طریقے سے میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا, قال بلا هل بلغت وادیت ونصحت, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے پہنچا دیا, بلغ وادیت, اور اس کو ٹھیک اسی طرح ہم تک پہنچا دیا, ادا کر دیا جس طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اور ونصحت, اور جتنی بھی چیزیں نصیحت والی تھی وہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دی تھی ہم تک پہنچا دیا. گویا کہ یہ دوسرا شک بھی زائل ہو گیا. پہلا شک کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا. دوسرا شک کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن بتایا نہیں, یہ بھی شک ظاہر ہو گیا. اب تیسرا شک یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا لیکن ہم تک نہیں پہنچا. یہ بھی ایک شک آ سکتا ہے. تو آپ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر سوال اٹھاتے ہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ اللہ رب العالمین نے تو اس دین کی گارنٹی لے لی تھی نا. اللہ رب العالمین نے اس دین کی گارنٹی لی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. گویا کہ اللہ رب العالمین کے دین میں ملاوٹ ہو جائے, اللہ رب العالمین اس کی حفاظت نہ کر پائے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے تو آپ گویا کہ اس آیت کے منکر ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دین ہم تک صحیح سلامت نہیں پہنچا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین نے ہم تک ہمارا دین بالکل صحیح طریقہ سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا, جس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا, وہ تمام چیزوں کو ہم تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا. گویا کہ یہ تینوں شک زائل ہو گئے. اور ہمارے اور آپ کے لیے صحابہ کرام مثال ہوتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے اور آپ کے لیے مثال ہیں کہ اگر ہمیں کسی طرح عمل کرنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے. فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, جنت کے راستے پر چلو گے, جنت پہنچ جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, جو کام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوا, جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا, جو کام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ثابت نہیں ہے, اگر اس پر عمل کرو گے تو گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. گویا کہ صحابہ کرام یہ ہمارے دین کی کسوٹی ہیں. اگر ہم کو اپنے دین کو جانچنا ہے, تولنا ہے کہ ہم صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں تو کیسے عمل کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لو. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں گے, آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی, 23 سالہ زندگی, اس پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دن آیا لیکن نبی نے نہیں منایا. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص خلیفہ بنا تو وہ ہے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی خلافت 11 سے 13 ہجری تک چلی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 بار یہ دن آیا. کیا ان کو اس بارے میں نہیں پتا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنے, ان کے زمانے میں یہ دن 10 بار آیا, 13 سے 23 تک کے. گویا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دن نہیں بدلایا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دن 10 بار آیا. اس کے بعد چلتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, ان کی خلافت 13 سال تک رہی. گویا کہ 35 ہجری تک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دن 13 بار آیا. کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بھی واقعہ ایسا ملتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے زمانے کو آ کر کے دیکھ لیں, 4 سال 9 مہینے تقریباً 5 بار یہ دن آیا.
کیا علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو یہ دن نہیں منانا تھا؟ کیا وہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ہم اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں. ہم ان سے زیادہ محبت میں آگے نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کی قربانی، ان کی تمام تر چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ صحابہ کرام نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس دن کو منانا، اس دن کو نہ منانا جرم ہے، تو الحمدللہ اگر کوئی شخص نہیں مناتا ہے تو وہ اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں ابوبکر صدیق ہوں گے، جس صف میں عمر بن خطاب ہوں گے، جس صف میں عثمان بن عفان ہوں گے، جس صف میں حیدر کرار علی بن طالب ہوں گے. تو ہماری قسمت کا کیا کہنا کہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں خلفائے راشدین اور دیگر عشرہ مبشرہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ان تمام اعمال کو اس طریقے سے جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس بات کو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کہ اگر نہ منایا جائے تو مجرم ہو. تو جان لو تم لوگ کس شخص کو مجرم ٹھہراتے ہو. تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ظاہر کریں. اور خالص اس بات میں ضمن بات چل رہی ہے تو میں اس کی حقیقت کو بتلا دوں کہ یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی. سب سے پہلے صحابہ اکرام کے دور میں یہ چیز نہیں منائی گئی. اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دن نہیں منایا گیا. تابعین کے زمانے میں یہ دن نہیں منایا گیا. پہلی صدی گزری، دوسری صدی گزری، تیسری صدی گزری، چوتھی صدی گزری، پانچویں صدی گزری، چھٹی صدی ہجری میں اسماعیلی حکومت آئی. اسماعیلی باطنی ملحدیوں کی حکومت تھی، جو ایک نمبر کے گمراہ مکار عیار حکومت تھی، جو اپنے آپ کو آل فاطمہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف جھوٹے طور پر منسوب کیا کرتے تھے. ان کے اندر ایک جعفر صادق ان کا امام تھا. اس کے دو بیٹے تھے، ایک شخص تھا موسیٰ کاظم اور دوسرا تھا اسماعیل. یہی اسماعیلی حکومت. ایک گروہ موسیٰ کاظم کی طرف چلا گیا، دوسرا گروہ اسماعیل کو ماننے والا تھا. اسی اسماعیلی حکومت میں اسماعیلی حکومت کے اندر یہ چیز پہلی بار منائی گئی. گویا کہ یہ چیز کب منائی گئی؟ اسماعیلی حکومت میں. اور ان کی صفتوں کو بتلا دوں میں کہ ایک نمبر کے عیار اور مکار تھے. نعوذ باللہ یہ صحابہ اکرام کے دشمن تھے. یہ چند صحابہ اکرام کو چھوڑ کر تمام صحابہ اکرام کو کافر گردانا کرتے تھے. اور جب صحابہ اکرام کا نام آتا تو نعوذ باللہ ان پر لعنت بھیجا کرتے تھے. یہی اسماعیلی حکومت تھی. انہی کے اندر ایک عبید اللہ مہدی نام کا شخص آیا جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا وعدہ کیا. یہ ایسی امت ہے یہ ایسی قوم تھی جس کے اندر جنہوں نے اپنے تمام تر عیاری مکاریوں میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا. عبید اللہ مہدی آتا ہے اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ شخص کیا کہتا ہے کہ مجھے نبی کہو. گویا کہ اپنے دربار میں دو مالکی فقیہوں کو، کیونکہ اس کی ملکیت جو تھی، اس کی بادشاہت جو تھی قیروان میں مصر میں علاقے میں تھی، وہاں کے اس وقت مالکی فقیہوں کا عروج تھا. دو مالکی فقیہوں کو بلایا اور ان سے زبردستی کہلوایا کہ تم کہو کہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے کہو. تو پھر انہوں نے منع کر دیا. گویا کہ انہوں نے تمام صحابہ ان کو قتل کروا دیا. اور اس کی یہ بھی بات تھی کہ اس نے کئی ہزار علماء اہل سنت کو قتل کروایا. یہ بھی ان کی صفت ہے. کیا صفت تھی؟ کس وجہ سے قتل کروایا؟ کہ وہ صحابہ اکرام کے آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کرتے تھے. گویا کہ صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ کا لقب کہا کرتے تھے. ان کے اندر یہ صفت موجود تھی. انہیں کے اندر حاکم بامر اللہ آیا. اس کا شخص کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہ جب میرا نام آئے تو میرے آگے کھڑے ہو کر سجدہ کیا کرو. یہ ان کی حکومت کے اندر یہ باتیں تھی. گویا کہ ایسے لوگوں نے اس عید میلاد النبی کو عروج میں لائے، انہوں نے پہلی بار منایا. تو آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کن لوگوں کی مطابقت کرتے ہیں، کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. پھر یہی طریقہ ترکوں کے زمانے میں گیا، وہاں پر یہ چیز منائی گئی. گویا کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے نبی کے دن کو منانے کی، یہ چھٹی صدی ہجری میں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو یہ پامال کرتے ہیں. حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ نبی کی تاریخ کو سنے، نبی کی زندگی کو اٹھائے، تو اس دن سے بڑا مسلمانوں پر کوئی دن نہیں تھا. اتنا غم والا دن تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے چلے جائیں، جس دن اس دنیا سے جائے، کیا وہ دن عید کا دن ہونا چاہیے؟ عید میلاد، عید خوشی کا دن. کیا وہ دن عید کا دن ہونا چاہیے؟ اگر آپ سن لیں اس دن کا واقعات کیا تھے، وہ ماحول کیسا تھا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. چلیے میں آپ کو ایک روشنی اس وقت کی دکھاتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دن آنا شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس آتے ہیں کسی کے جنازے سے. راستے میں ان کی طبیعت تھوڑی سی نڈھال ہو جاتی ہے، بخار آتا ہے. بخار اس قدر تیز ہوتا ہے کہ سر پہ بندھی ہوئی پٹی، اس کے اوپر سے وہ گرمی محسوس ہو سکتی تھی.
وہ دوشنبہ کا دن تھا، ایک ہفتے پہلے کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور اس دن طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ اگلے دن سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کل کے دن میں کہاں رہوں گا اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تمام امہات المؤمنین کو پتہ چلی تو کیا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود بہت سمجھ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کا من آپ جہاں چاہیں وہاں رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ چن لیتے ہیں، اس کے اندر اپنی زندگی کے آخری دن گزارتے ہیں. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو سعادت حاصل ہوتی ہے. گویا کہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن طالب انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، اور یہ حالت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر زمین میں گھس رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں پہ سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، بخار کا یہ عالم ہوتا ہے کہ چل نہیں پاتے ہیں. اٹھا کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں لے کر کے آتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے موعظات پڑھتی رہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو دعائیں حفظ کرتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتی جاتی اور نبی کے لیے دعا کرتی جاتی. یہ عالم تھا. پھر اس کے بعد اگلا دن آتا ہے بدھ کا دن. بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اپنے حجرے سے اور منبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، بیٹھ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی شخص، اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، میں نے کسی کو کوڑا مارا ہے تو آج یہ میری پیٹھ حاضر ہے. اور سب سے پہلے کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور اولیاء مساجدہم. سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور اولیاء مساجدہم، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس کے بعد وصیت کرتے ہیں، آگے وصیت کرتے چلے جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی موت کا اشارہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. اس کو کیا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اختیار دیا اگر وہ زندگی کی، دنیا کی عیش و عیرائش کو، دنیا کی زیب و زینت کو چننا چاہے، یا پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو اختیار کیا ہے اسے چن لے. یہ کہنا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اشارہ ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے، کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چند روز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا اشارہ تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ تھا. گویا کہ یہ دن ایسے ہی گزرتا ہے. ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب اس کے بعد اگلا دن آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زار و قطار بیمار تھے، اتنی بیماری تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے. وہیں سے کہتے ہیں کہ آج میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میری پیٹھ تمہارے سامنے حاضر ہے. اگر میں نے کسی کو کوڑے لگائے ہوں تو میرے اوپر کوڑے لگا لے. اگر میں نے کسی کی آبرو لوٹی ہو تو یہ میری آبرو تمہارے سامنے حاضر ہے. آج جو کہنا ہے کہہ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بتلا دیا اور بتلا دیا کہ ان تمام چیزوں کو دھیان رکھنا. وصیت کرتے رہتے، نماز الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ان تمام چیزوں کی نصیحت کرتے. پھر رات کا وقت آتا ہے، عشاء کا وقت. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا سب نے نماز پڑھ لی؟ پوچھتے ہیں کہ آخری وقت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی اس قدر بیمار تھے کہ اٹھ نہیں پاتے، اٹھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی نہیں یا رسول اللہ کے نبی سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مشکیزہ لاؤ، ایک جگ لاؤ جس سے میں پانی لے لوں، اپنے منہ پر لگا لوں، جس سے وضو کر لوں اور باہر اٹھ کر چلے جاؤں. پھر وضو کرتے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے، اتنی خراب حالت ہوتی کہ پھر بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح یہ معاملہ ہوتا رہتا، اٹھتے وضو کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے. آخر میں کہتے ہیں کہ جاؤ ابو بکر صدیق سے کہہ دینا کہ جا کے امامت کر دے، جا کر کے نماز پڑھا دے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی میں اپنی امامت پر اگر کسی کو دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اشارہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد آخری دن یہی نصیحت کری. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کو ادا کر دیا، جتنے بھی لوگوں کا میرے اوپر احسان تھا میں نے سب کے احسان کو چکا دیا. لیکن اگر میں نے اب تک کسی کا احسان نہیں چکایا ہے تو یہ ابو بکر صدیق ہے جو میرا غار یار ہے،
جو میرا ہمراہ ہے، جس نے میری اس وقت ساتھ دیا جب سب لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا. کہا میں اس وقت آج میں اس کا قرض نہیں چکا سکا ہوں. ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا مت کہیے، ایسا مت کہیے، یہ صحیح نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آگے چلتے ہیں. آخری دن آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کر کے تمام لوگوں کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں. کہتے ہیں جا کر کے دیکھتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ عائشہ رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ رو رہی ہیں، رونے لگی ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہنسنے لگتی ہیں. عائشہ رضی اللہ پوچھتی ہے اے عائشہ، اے فاطمہ کیا کہا ہے میرے نبی نے، ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ. کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سب سے پہلے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میری اس مرض میں وفات ہو جائے گی، یہ میرا مرض آخری مرض ہے، میری اس مرض میں وفات ہو جائے گی، مجھے دوبارہ کوئی مرض دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. گویا کہ عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دن جب دیکھتی ہیں یہ بات سنتے رونے لگتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے بعد یہ بھی خوشخبری سن لو، میرے بعد اگر کوئی میرے پاس سب سے پہلے آئے گا تو میری بیٹی تم ہوگی. تو عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باتیں بتلائی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سنتی ہیں، رونے لگتی ہیں. کہتی ہے واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیفی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کس قدر تکلیف میں. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹا میرے بعد اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ جو تکلیف میرے اوپر ہے آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ پائے گی، یہ آج آخری تکلیف ہے. وہ سوچئے یہ عالم ہے، بیٹی رو رہی ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو بھی وصیت کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے نواسے، اپنے رکھتے جگر کو بلاتے ہیں، حسن و حسین کو، ان کے ماتھوں پر بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب حیران اور پریشان ہیں، جانتے ہیں کہ آخری وقت آ گیا ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کو حجرے میں چلے آتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ٹیک لگا کر کے لیٹ جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہوتا ہے جہاں پر سامنے آتے ہیں عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں. نبی کی آخری سنت، نبی نے جو سب سے آخری سنت کا ادا کری وہ کون سی سنت ہے؟ یہ مسواک. یہ مسواک نبی کی سنت ہے، اسے اپنی زندگی میں لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت پر بھاری نہ پڑتا تو میں دو چیزوں کو تمہارے سامنے فرض کر کے جاتا ہے، ایک عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا اور دوسری مسواک. مسواک کو اپنی زندگی میں ابھاریے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو سب سے آخری سنت زندہ کری وہ یہی تھی مسواک. گویا کہ ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن بکر مسواک کر رہے ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے. آپ نے پوچھتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ سر سے اشارہ کرتے ہیں ہاں. بولنے کی طاقت نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں. عائشہ رضی اللہ عنہ لیتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں. جانتی ہیں سخت ہے، منہ میں لگ رہی، اتنی طاقت نہیں کہ مسواک کو چبا لیں، مسواک کر لیں. آخر میں کہتی ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے نرم کر دوں؟ اور نبی کریم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے میرا لعاب دہن مل گیا. اس سے بڑی خوش قسمتی، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک کو لیتی ہیں، اپنی زبان سے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو کرتے ہیں اور مسواک کو کرتے کرتے آخری وقت آنے لگتا ہے، آخری وقت آنے لگتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ بغل میں ایک مشکیزہ رکھا رہتا ہے، مسواک سے فارغ ہو کر کے وہ ہاتھوں سے اپنے مشکیزے میں ڈالتے، پانی کو اپنے چہرے پہ لگا دیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، کہ بے شک موت بڑی سخت ہے، موت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ موت کی مصیبت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان للموت سکرات، یہ موت بڑی مصیبت ہے، موت کی سختی بڑی سختی ہے. ان تمام آیتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ ان لوگوں کے ہمراہ کر جن کے تو نے شہداء اور صالحین صدیقین کے جن کا ہمراہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے اور دعا کرتے کہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے. ہاتھ آسمان کی طرف ہے، نگاہ آسمان کی طرف ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 آخری کلمات تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ اوپر ہوتا وہ ہاتھ گر جاتا. اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی، آنکھیں جو آسمان کی طرف تھے وہ آسمان نیچے ہو جاتی ہے، ہاتھ گر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تشریف لے کر بھی چلے جاتے ہیں، اب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دن صحابہ کرام پر سب سے بڑا دن تھا، سب سے غم والا دن تھا۔ اگر کوئی دن اس دین کو عید کہے، اس دین کو خوشیاں منائے، اس دین کو ہنسے، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا کہیں خیر نازل ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے منافقو، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی زبان، اس کے پاؤں کو کاٹ دے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ بن عمران کی طرح اٹھا لیے گئے، ابھی وہ پھر سے آئیں گے اور ان کی زبان کو کاٹ ڈالیں گے، جو کہتے ہیں میرے نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہو یہ کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی، میرے نبی چلے گئے، ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو جاؤ، صحابہ کرام ان کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اما بعد من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہے تو جان لو کہ محمد کی وفات ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن كان يعبد الله، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن الله حي لا يموت، اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بارے میں بتلا رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی گئی، اور آگے بتلایا، آگے آیت تلاوت کری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے، قد خلت من قبله الرسل، اس سے پہلے ہی بہت سے رسول آئے اور چلے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص اپنے ایڑیوں کو موڑ لے، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جائے گا دین سے، اللہ رب العالمین کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ دن جس دن نبی کی بیٹی روئی، نبی کی بیٹی گڑگڑائی، ان کی ازواج مطہرات کی آنکھوں میں آنسو، حضرت عمر بن خطاب حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور ابو بکر صدیق نبی کی وفات کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا اس دن خوشی منانی چاہیے؟ اس دن تو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، اس دن تو مسکرانا بھی نہیں چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر کوئی مصیبت آئے، جس شخص کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، وہ شخص میری موت کی مصیبت کو دیکھ لے، کیونکہ میری موت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد اگر غور کرا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے اپنے دین کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو اٹھا لیا، اور اس دن اگر ہم کہیں، اس دن کو عید کہیں، تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے بتلا دیا صحابہ کرام کے طریقے زندگی گزارو، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی جلوس نہیں نکالا، کبھی زندگی میں اس طرح ڈھول تاشے نہیں کیے، کبھی اپنی زندگی میں یہ خوشی نہیں منائی۔ جب صحابہ کرام نے نہیں منائی تو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ ان تمام آیاتوں کا باتوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر اب تک ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی اور ہم اس پر عمل کر رہے تھے، تو ہمیں خود اس عمل کو کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ اس دن ہمیں عید منانا چاہیے جس دن میری امت پر، نبی کی امت پر یہ غم منایا گیا، جس دن یہ غم ہوا، جس دن فاطمہ بیٹی روئی، اس دن یہ کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو کہنے کا مقصد یہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے سامنے بھی کوئی شخص اسی دن پیدا ہو، جس دن ایک دن پیدا ہو اور اسی دن اس کی وفات ہو جائے، تو کیا آپ اس کی خوشی منائیں گے، اس کا غم منائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے غم میں ہی کہیں گے اچھے خاصے شخص تھے، چلے گئے، بڑی اس کی تمنائیں تھی، ملنے کی آرزو تھی۔ تو ہمیں اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں کو دھیان رکھے، اور ہمیں جن چیزوں کا اگر پتہ ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو بتلائیں، ان کو نصیحت کریں، اور اس بدعت جیسے خرافات سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنا مقرب بندہ بنا لے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اب بدعتوں اور خرافات سے دور رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔